حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے حضور قبول ہو جاتا ہے۔ یہ مبارک موقع ہمیں دین کی اصل روح اور قربانی کی اہمیت کی یاد دلاتا ہے۔ بہترین قربانی آپ کے اندر کے جانور کی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کو تمہارے گوشت اور خون کی نہیں، تمہارے تقویٰ کی ضرورت ہے۔ صرف جانور ہی قربان مت کریں، عید پر اپنی ضد، انا، حسد اور بدگمانی کو بھی قربان کیجیے۔ دل صاف کریں تاکہ قربانیاں قبول ہو جائیں۔ قربانی ایک بہترین عبادت ہے جو مالدار پر واجب ہے، جبکہ انا ختم کر کے ٹوٹے رشتے جوڑنا امیر و غریب دونوں پر واجب ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بکریاں رکھا کرو کیونکہ ان میں برکت ہوتی ہے۔ صرف قربانی ہی نہیں، مسلمان نفرتیں بھی ذبح کر دے۔ یہ عید ہمیں قربانی، صبر اور ایمان کی حقیقی روح کی یاد دلاتی ہے۔ اللہ کے حکم کی تعمیل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی ہمارے لیے ایک بہترین مثال ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم فرمایا کہ قربانی کے جانوروں کی آنکھ اور کان اچھی طرح دیکھ لیں کہ کہیں ان میں کوئی عیب تو نہیں ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس نے اپنی قربانی پر ثواب کی امید رکھتے ہوئے خوش دلی کے ساتھ قربانی کی، وہ جانور اس کے لیے جہنم سے حجاب ہوگا۔ قربانی کی مثال ہو تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسی، صبر کی مثال ہو تو حضرت یوسف علیہ السلام جیسی، اور وفا کی مثال ہو تو حضرت امام علیہ السلام جیسی۔ جس کو پالا اس کی قربانی کرنے جا رہا ہوں، میں گناہ گار اپنے رب کو راضی کرنے جا رہا ہوں۔ قربانی کے جانور سے جتنی تمہیں محبت ہوگی، تمہاری قربانی اللہ کو اتنی پسند آئے گی۔ قربانی کرنے والے کو قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملتی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کو تمہارے گوشت اور خون کی نہیں، تمہارے تقویٰ کی ضرورت ہے۔ اصل قربانی تو باپ اور بیٹے کی گفتگو تھی، دمبے کی قربانی تو اس کا فدیہ تھا۔ ہمیں دمبا یاد رہا، گفتگو یاد نہ رہی۔ جانور ذبح کرنا سنت ابراہیمی ہے، اور نفرتوں کو ذبح کرنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنے بچوں کو قربانی کا جانور صرف خرید کر نہ دیں، بلکہ اس جانور کے ساتھ اچھا سلوک رکھنے کی تمیز بھی سکھائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی قربانیاں قبول فرمائے۔